داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے لیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ شمس الدین اور خطلخ کی جو عزت اور وقار ہے وہ بھی تمہاری ہی جد و جہد کی مرہون منت ہے، مگر میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خطلخ کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں۔ ایسا تمہاری اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے۔ ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر آؤں گی اور وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہ کر دو۔ مجدد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ عبیدہ کے چہرے پر رکھ دیا، پھر اپنا سر اس کی گود میں نکالتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا ماں، جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا اس روز میں یہ بات سمجھ جاؤں گا کہ وہ دن مجدد الدین کا آخری دن ہوگا۔ ماں، میں اپنے آپ کو دشواریوں کٹھنائیوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے، ہرگز نہیں، ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی۔ تحکمانہ انداز میں عبیدہ نے کہا۔ اس پر گھورنے کے انداز میں مجدد الدین نے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر آئے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر آیا کرتے تھے، اور میری آمد سے پہلے ماں ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہوگی۔ ان کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ انہوں نے کہا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کچھ نظریں بھی چرا رہے ہیں۔ ماں، میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بھلائی اور بہتری چاہتے ہو، لیکن یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ دیکھو ماں، عبیدہ نے اسے ڈانٹ کر کہا، دیکھو کچھ نہیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجدد الدین نے پھر پیار برے انداز میں اپنا سر ماں کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ماں، ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے دعائیں تو دو۔ ناراضگی کا اظہار نہ کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ عبیدہ نے پھر سختی سے اس کی بات کاٹ دی اور کہا۔ مجدد الدین مسکرایا، ہنس دیا، کہنے لگا، اور جیسا آپ کہیں ایسا ہی کر لیں گے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے، مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک عبیدہ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مجدد الدین بھی شاید سمجھ گیا تھا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ عبیدہ نے اس کا سر، اس کی پیشانی چومی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر، اور جب وہ مجدد الدین سے کچھ کہنے لگی تو مجدد الدین نے دیکھا کہ اس کی ماں کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ رہی تھی۔ مجدد الدین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور پوچھا، تم رو رہی ہو ماں؟ اس موقع پر عبیدہ سسک پڑی۔ اس کی یہ حالت زہران اور عبیدہ برداشت نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی عبیدہ اٹھی، عبدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنی دیر تک زہران بھی پہنچ گئی، اس نے بھی عبدہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر عجب سا سما بند گیا، زہران رونے لگی۔ عبدہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ شمس الدین اور خطلخ اداس گمسم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر مجدد الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ بڑے پیار سے اس نے زہران اور عبیدہ کو علیحدہ کیا، پھر اپنی ماں کے سامنے ننگے فرش پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگا، ماں، تم روتی ہو تو اس کا مطلب کہ تم نے میرے کسی فعل کو ناپسند کیا ہے۔ ماں، میں بڑا بد نصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی، مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنا سر
اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پھر وہ خود بھی سسک پڑا۔ میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ عبدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر کہنے لگی، بیٹے یہ زہران اور عبیدہ خام خواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ مجدد الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ عبدہ مسکرائی اور کہنے لگی، اگر وہ بہت اچھی ہے تو پھر اسے تم سے بیاہنے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے، اچھی لڑکی خدا وند قدس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور خطلخ کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ماں جو مرضی ہے کرتی رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کچھ کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ مجدد الدین کے اس فیصلے پر سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر عبیدہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے عبدہ کو تھما دیا۔ حسب سابق نشستگاہ سے نکلی، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر عبدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ اس کے نیچے سے گزرے، تینوں کو الوداع کہا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین زنگی کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یلغار کر چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ ریمڈ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف سلطان نور الدین نے بھی شیر کوہ اور مجدد الدین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی۔ لشکر کے وسطی حصے یعنی قلب میں سلطان نور الدین خود رہا، اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا۔ دائیں پہلو پر اسد الدین شیر کوہ میمنہ کی کمانداری کر رہا تھا۔ نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کماندار مجدد الدین تھا۔ حسب سابق شمس الدین اور خطلخ دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی تو ہر کماندار اپنا لشکر کے سامنے چلا گیا۔ تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہے تھے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ ڈالی۔ اس کے اندر گھوڑے دوڑانے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھند کی لپٹی سرما کی بھیگی دھوپ۔ آسمان پر بوند بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ زمین کی خوش لباسی اور رنگ رعنائی اڑتی دھول کے اندر ماند پڑ گئی تھی۔ فضاؤں میں کھنکتی صدائیں کسی خون آلودگی کی خبر دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان
नूरुद्दीन जंगी का सर अपने घोड़े की जैन के हाने पर झुक गया। फिर वो बड़ी आजिज़ी और इनकसारी से दुआ मांग रहा था, ए अल्लाह, ए मालिक मेहरबान, इस उदास दुनिया के आबो गुल में ये चाँद तारे, यह कहकशां, ये ज़ुहरा व मुश्तरी, ये सहराओं में खाक छानते परिंदे, ये ज़मीन, ये आसमान, ये महताब की मलजगी चांदनी, सितारों की आबनूसी रोशनी, ये पत्तों को लोरियां देती शबनम और खामोशी की रदा में रंग बिखेरती खुशबू, मेरे अल्लाह, सब तेरी ही हम्द, तेरी ही तौसीफ़ करते हैं। मेरे अल्लाह, मैं भी तेरा एक आजिज़ और मुनकसरुल मिजाज बंदा हूँ। ज़रूरत के हर लम्हा तुझसे ही मदद मांगते और तेरी ही बंदगी और इबादत, तेरी ही सिफ़त व हम्द करने वाला हूँ। मेरे अल्लाह, तू चाहे तो निगहते गुल को शमशीर बना दे, जबर की दास्तानों को कफन की धज्जियों में तब्दील कर दे। मेरे अल्लाह, तू चाहे तो बुलबुल की गमज़दा आँख सिसकियाँ लेती फाख्ता, वरीदा बदन कलियों, शजर शजर दहकते बदन और बेवाओं की सीना चाक करती हूक को तारों के अफसानों, सितारों के तरानों और खुशकुन नज़ारों के ख़िज़ा में तब्दील कर दे। मेरे अल्लाह, वक़्त के मंजदार और तारीख़ की रफ़्तार में अगर तू चाहे तो मकां को लामकां कर दे, सितारों को कहकशां, ज़र्रे को सहरा, कतरे को समंदर और शब के अंधेरों को दिन के उजालों में तब्दील कर दे। मेरे अल्लाह, इस पैमाने मशीयत में किसी ने तुझे नमरूद में, किसी ने तूर की सर बुलंदियों पर, किसी ने सलीब से, किसी ने तुझे गारे हिरा में पुकारा। मेरे अल्लाह, मैं आजिज़ व मुनकसर तेरा बंदा नूरुद्दीन तुझे अपनी मिल्लत, अपनी कौम की फलाह और खैर व नेकी के फ़रोग़ के लिए इस रज़मगाह में अपनी फ़तहमंदी, अपनी कामयाबी के लिए पुकारता हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे दर्द गरीबी के लम्हों से निकाल कर लम्हों के तूफ़ान में तब्दील कर दे। मेरे अल्लाह, हमारे मुकाबले में 7 समंदरों के इस पार से आने वाले तूफ़ानों के मुकाबिल मुझे आग का दरिया और तूफ़ानों के अंधेरे लश्कर के सामने कुव्वतमंदी की चट्टान बना दे। मेरे अल्लाह, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ, मुझे थके हारे जुगनों से अपनी बावकार तजल्ली का अमीन बना दे। मेरे अल्लाह, खून के छींटों से मुंह धोने वाले दुश्मन और मक्कारी को जहानत, नरम दिली को कमज़ोरी और बकवास को इल्म समझने वाले इस आदत के सामने मेरे अल्लाह, मुझे और मेरे साथियों को इनके लिए आगही का आशूब, समंदरों का अकीदा-ए रक्स और फतहमंदी के बेदार चट्टान बना दे। मेरे अल्लाह, मैं तेरे मुक़द्दस नाम का तिफ़ल तुझसे दुश्मन के ख़िलाफ़ कामयाबी और फतहमंदी की इल्तिजा करता हूँ। इसके बाद सुल्तान ने अपना सर उठाया। वक़्त की आँख ने देखा कि इस लम्हा सुल्तान की आँखों में आंसुओं के चमकते सितारे थे।